بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قوم سمود اپنے عالیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت اور کھلیان، خوبصورت مراغوں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور اور تکبر اور سرکشی کے نشے میں جھومتے تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ عرصے پہلے ہی قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کی خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی اور فحشی آخری حدود چھو رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک خدا طرز اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ عزیز دوستو، یاد رہے کہ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور آباد کیا ہے، تم اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار رؤوف الرحیم بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی، یوں گویا ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے کہ ہم تم سے کئی طرح کی امید رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی ہے۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے؟ البتہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کے مسلسل وعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کے دلدل میں پھنسے یہ لوگ اس بات کا تصرف بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوکوں چراہوں پر کھڑے ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک ان دیکھے رب کی عبادت کی بات چیت کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہم تم پر یقین کر لیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد ہو جو گابن بھی ہو اور دودھ بھی مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری یہ شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القدامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ مہر العقل منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم سردار میں سے ایک سردار اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتے رہے۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جس کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دو، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ بھی پی لیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کا پانی بھی تقسیم کر دیا تھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن سمود کے لوگ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 55 اور 56 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ دوستو کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستان میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو وہ حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے تھے۔ آخر کار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑانے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیں، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دینے کو تیار نہیں تھے، تو انہوں نے نہایت ہی اونچے اور مالدار خاندانوں کی آزاد منشا عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوانوں سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے اوباش اور شباب قسم کے آدمیوں کو اونٹنی کے قتل کرنے پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اور نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کو یوں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹ کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب قوم کے لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر کے چھپ کے یہ منظر دیکھنے لگے، جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مسلح نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی پر پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قطار بن طالب آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی کہ پچھلے پاؤں کے حصے اوپر سے کاٹ ڈالے۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب الہی نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 میں آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ، اور جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو وہ ہم پر لے آؤ۔ یعنی کہ اللہ کی اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بدنصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرأت میں مزید اضافہ ہو گیا، ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑی کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام جب وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کے چال بازیوں سے خوب واقف ہے، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسنے لگے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔
دوستو یاد رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا۔ اب تمام حجت پوری ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب کا آنا لازم تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اطلاع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن ہی بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کوچیں ان کی کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق اور استہزاء کرنے لگے اور طنز کرنے لگے کہ یہ دن کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طریقے سے عیاں ہو جائے گی، یعنی کہ وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز اور جھنگاڑ کی صورت بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندھے پڑے، سسک کر سرخم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افرادوں پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر اور شرک میں مبتلا، غرور اور تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار شہر خاموشی میں تبدیل ہو چکا تھا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا تھا۔ جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 67 اور 68 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب میں ایک ہی ہاں میں پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ کبھی ان میں بسے ہی نہیں تھے۔ سن لو، قوم سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن لو کہ قوم سمود پر پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 66 میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ دوستو، ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی وفات اور جائے وفات کے بارے میں بھی بتاتے چلیں، اور یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہیں ہوگی۔ ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے اور یہ تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمود کے ساتھ کیا جو وادی کرن میں پتھر تراشتے ہوئے اور گھر بناتے تھے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بنائی ہوئی زمین پر گھومو اور پھرو اور اس کی سیر کرو اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے ظلم کیا اور شرک کیا۔ اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے باقی رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسانوں کو چاہیے کہ ان عذابوں سے عبرت حاصل کریں جو کہ سابقہ قوم پر نازل ہوا اور جن گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہوئے، اور ان گناہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی وفات، دوستو بتاتے چلیں کہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ قوم عاد پر عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے ان کو لے کر شام کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکرمہ آ گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ واللہ عالم۔ یہ تھی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں تفصیل۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔